یہ جو معاملات پاکستان تحریک انصاف کے چل رہے ہیں، یہ ایک تاثر پہلے کچھ آتا ہے کسی چیز سے کہ شاید کچھ نرمی کا معاملہ ہے، اور پھر ساتھ ہی کچھ ایسا ہو جاتا ہے جس سے لگتا ہے کہ نہیں یہ تو پرانے والے معاملات ہی چل رہے ہیں. تو چل کیا رہا ہے اصل؟ پاکستان میں اب صرف دو معاملے ہیں جو چل رہے ہیں. پاکستان کے بھارت کے ساتھ تعلقات، دوسرا ہے عمران خان. مستقبل کا تعین انہی دو پرونگز کے اوپر ہونا ہے، انہی دو پیمانوں پہ مستقبل کا اندازہ ہونا ہے. باقی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سٹینڈ سٹل پہ ہیں یا بیٹر نہیں کرتی. جنگ کے بعد جو ایک تھوڑا قریب سب آئے ہوئے ہیں، اس کو یہاں پہ فکس کر لینا چاہیے. جیل خانہ جات کے حکام نے اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمند صاحب کے سامنے یہ پیش کی رپورٹ کہ عمران خان صاحب کو جو سہولتیں مل رہی ہیں اڈیالہ جیل میں، یہ عام قیدیوں کو نہیں ملتی. انجوائے کا ورڈ انہوں نے یوز کیا، دیٹ ہی از انجوائنگ ایکسٹراڈنری پریویلیجز اینڈ پرکس. تو یہ ان کو بھی نہ دی جائے. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں تھرڈ امپائر. میں ہوں عظمیٰ نعمان. جنگ کے بعد حالات کس صورتحال کی طرف جا رہے ہیں؟ اس وقت سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا جو انٹرنلی ہمارے معاملات ہیں ان میں بھی کچھ سیز فائر ہوگا یا نہیں، یا پھر معاملات ہمیں بیک ٹو نارمل جاتے ہوئے دکھائی دیں گے. کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف یہ تاثر ہے کہ شاید پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اور عمران خان صاحب کے ساتھ کچھ نرمی کے معاملات ہو رہے ہیں. دوسری طرف خان صاحب نے جو آج ٹویٹ کیا ہے اس میں انہوں نے تحریک پر فوکس کرنے کا کہہ دیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو معاملات ہیں اس میں پاکستان تحریک انصاف کو تحریک کی طرف جانا چاہیے، تبھی شاید کچھ بہتری آ سکتی ہے. کچھ عدالتی ڈیولپمنٹس بھی ہیں، ان پر بھی آج ہم گفتگو کریں گے. حبیب صاحب، پہلے ہم بات کر لیتے ہیں یہ جو معاملات پاکستان تحریک انصاف کے چل رہے ہیں، یہ ایک تاثر پہلے کچھ آتا ہے کسی چیز سے کہ شاید کچھ نرمی کا معاملہ ہے، اور پھر ساتھ ہی کچھ ایسا ہو جاتا ہے جس سے لگتا ہے کہ نہیں یہ تو پرانے والے معاملات ہی چل رہے ہیں. تو بیسیکلی چل کیا رہا ہے اصل میں؟ پاکستان میں چلتے چلتے اب صرف دو معاملے ہیں جو چل رہے ہیں، باقی کچھ نہیں چل رہا. اچھا. ایک ہے پاکستان کے بھارت کے ساتھ تعلقات اور امکانی کشیدگی جس میں بڑھنے کے امکانات زیادہ دکھائی دے رہے ہیں. جی. دوسرا ہے عمران خان. اب اس بیچ میں اور کچھ نہیں چل رہا، یہ بات ذہن میں رکھیں. نیوز سائیکل انہی کے گرد گھوم رہا ہے، لوگوں کے ذہنوں میں سوال اسی بارے میں ہے. مستقبل کا تعین انہی دو پرونگز کے اوپر ہونا ہے، انہی دو پیمانوں پہ مستقبل کا اندازہ ہونا ہے. باقی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سٹینڈ سٹل پہ ہیں یا بیٹر نہیں کرتی، اور اس میں وفاقی حکومت بھی شامل ہے. ٹھیک. پنجاب بھی اور پنجاب بھی، تو بلکہ ساری حکومتیں اس میں شامل ہیں. اہم بات اب پاکستان کے اندر صرف یہ دو ہی رہ گئی، اور آئندہ آنے والے طویل عرصے تک آپ انہی دو موضوعات پہ ہی گفتگو کرتے ہوئے دکھائی دیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، اب جہاں تک عمران خان صاحب کے ساتھ نارملسی کا تعلق ہے کہ ان کے ساتھ جو پچھلے دو سال کا نارمل ہے وہ تو یہ ہے کہ انہیں جیل میں رکھا گیا ہے. ان کی پارٹی کے ہر شخص کو مصیبت میں ڈالا گیا ہے. ان کی پارٹی کے ہر شخص کو وفاداری بدلنے پر مجبور کیا گیا ہے. ان کے لیے عمران خان کا راستہ روکنے کے لیے 26ویں ترمیم کی گئی ہے. طرح طرح سے عدالتوں میں عدالتی نظام کو بدلا گیا ہے. بہت کچھ ہو چکا ہے. تو یہ تو ہے عمران خان کے ساتھ جو نارمل سلوک ہے وہ تو یہ ہے. اب آپ ذرا آ جائیے کہ کیا اس نارمل سلوک میں کوئی تبدیلی آنی ہے، یا یہی نارمل سلوک چلتا رہنا کہ اچھا پی ٹی آئی کو دبائے چلے جاؤ، عمران خان کے ساتھ امتیازی سلوک کرتے چلے جاؤ، اپنی طاقت کا پیغام پورے پاکستان کی سیاست پہ پھیلاتے چلے جاؤ، یہ چلنا ہے؟ یا پاکستان میں قانون کی کوئی رمق باقی ہے جس سے ہم اندازہ لگا سکیں کہ ہمارا قانون واپس آئے گا، قانون کی عملداری قائم ہوگی؟ ہے سر کوئی؟ اب اس میں دو راستے ہیں. دو راستے بڑے سادہ ہیں. ایک راستہ ہے کہ ہم سب یہ جو کشیدگی کی صورت میں ہیں، اس وقت ہمارے سامنے چیلنج درپیش ہے، ہم ایک جنگ کسی کیفیت سے گزر رہے ہیں. اس کے لیے کیا ہم اتحاد و اتفاق پیدا کریں گے؟ اور اتحاد اور اتفاق پیدا کرنے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے کہ دستور پر عمل درآمد ہو، قانون کی عملداری قائم ہو. یہ ہے سیدھا راستہ. دوسرا راستہ یہ ہے کہ پھر ہرچہ باد آباد ہم اسی طرح لڑتے رہیں، آپس میں لڑتے رہیں. نہیں، پھر اس کا تو یہ مطلب ہوگا نا کہ ہم یہ انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر رہے کہ ابھی بھی جنگ ہم پر مسلط ہے. اس کی وجہ ہم خود کو طاقتور محسوس کر رہے ہیں نا. اب ایک فتح کے بعد دیکھیے، جب میں خود کو طاقتور محسوس کر رہا ہوں، میں آپ کی طاقت کا ہمیشہ غلط اندازہ لگاؤں گا. تو لہٰذا یہ صورتحال تو پاکستان کے اندر ہے نا، کہ یہاں پر اب یہاں پہ تو ہر طاقتور خود کو بالکل ایسی عام طور پر پاکستان کے اندر جتنے بھی طاقتور لوگ ہیں انہیں یہ بھی غلط فہمی رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے کوئی بڑا کام لینا چاہتا ہے. یہ بھی پرابلم ہے نا ہمارا.
تو اب اس کا کیا علاج کریں؟ تو اس سوچ کے ساتھ اگر سسٹم تو نہیں چل سکتا. سیلف آبسیسڈ اچھا, تو اب جو اس کا پھر ایک ہی علاج ہوتا ہے, جو اگریوڈ پارٹی ہوتی ہے, جو متاثرہ پارٹی ہوتی ہے, وہ تحریک کی طرف جاتی ہے. تو عمران خان کا جو آج کا آپ ٹویٹ پڑھے, جو دراصل کل کی گفتگو کا اور کل کے ٹویٹ کا ہی اگلا یعنی سلسلہ ہے, اس سے جڑا ہوا ہے. تو اب آپ ذرا یہ دیکھیے نا کہ اس میں ایک دفعہ پھر صلح صفائی کی بات نہیں. ٹھیک ہے, صلح صفائی کی بات اس سے زیادہ کیا ہوتی ہے کہ بھائی حالات ایسے ہیں کہ آپ اندرونی کشیدگی ختم کریں, اندرونی طور پر ساتھ بیٹھیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ تحریک پہ زور, کہ اپنی توجہ جو ہے وہ تحریک پہ چلے. بھائی اگر تحریک سے پہلے کوئی مان لے تو اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ تحریک سے پہلے معاملات سیدھے ہو جائیں تو یہ تو آئیڈیل ہے. اور اگر نہیں تو پھر تحریکیں تو چلتی رہیں گی, اور تحریک اگر یہ بھی چلے گی تو یہ بھی تحریک پاکستان کو طاقتور اور توانا ہی کرے. آپ کو کیا لگ رہا ہے اکبر, معاملات سیدھے ہو سکتے ہیں؟ سیدھے تو ہو سکتے ہیں, ہونے بھی چاہیے. اور ابھی جو ہم کل بھی بات کر رہے تھے, جنگ کے بعد جو ایک تھوڑا قریب سب آئے ہوئے ہیں, اس کو یہاں پہ فکس کر لینا چاہیے اس کو, اور یہاں پہ بڑا اچھا موقع بنا ہوا ہے. لیکن سیبوٹاج کرنے کی کوششیں بھی تو بہت ہو رہی ہیں. وہ تو بالکل ہو رہی ہیں, وہ آپ مریم صاحبہ کو دیکھیں نا. بلکہ آج کی وہ جو خبر تھی نا, جب جیل خانہ جات کے حکام نے اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمند صاحب کے سامنے یہ پیش کی رپورٹ کہ عمران خان صاحب کو جو سہولتیں مل رہی ہیں اڈیالہ جیل میں, یہ عام قیدیوں کو نہیں ملتی. انجوائے کا ورڈ انہوں نے یوز کیا, دیٹ ہی از انجوائنگ ایکسٹراڈنری پریویلیجز اینڈ پرکس. تو یہ ان کو بھی نہ دی جائیں. اچھا, وہ جیل خانہ جات حکام جو ہیں, وہ آئی جی جیل خانہ جات ہوگا, اس کے اوپر ہوم سیکرٹری پنجاب ہوگا, ہوم سیکرٹری پنجاب کے اوپر چیف منسٹر پنجاب ہوں گی. وہ آیا تھا وہاں سے, وہ جو سفارشات تھیں. پھر اس کے بعد ایک ان ایکسپیکٹڈ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ شاہ رخ ارجمند صاحب نے ان سفارشات کو پرے مارا, مسترد کر دیا, اور انہوں نے کہا کہ نہیں, سہولتیں دی جائیں, بات بھی کروائی جائے بچوں کے ساتھ. اور جو پچھلے 2 آرڈرز ہیں کورٹ کے عمران خان کی جیل میں سہولیت سے متعلق, ان پر بھی عمل درآمد کر کے ہمیں رپورٹ پیش کریں. جنگ کے دوران وہ بالکل لب سی کے بیٹھی رہی. پھر اس کے بعد اب معاملہ یہ ہے کہ وہ آئی ہیں, آ کے انہوں نے ڈائریکٹ بجائے اس کے کہ قومی اتحاد اگر پیدا ہو رہا ہے اس کو مزید اسٹرانگ کرنے کی کوشش کی جائے, یا پھر اپنے صوبے کی کوئی بتائیں کہ آپ کی کارکردگی کیا جو. لیکن ان کا فوکس 9 مئی عمران خان غدار اور ملک دشمن. اس حکومت سے تو ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے نا, کیونکہ بینیفیشری ہیں وہ تو اس ساری چیزوں کے. ایگزیکٹلی وہی بات ہے. امپورٹنٹ بات اس کے اندر یہ ہے کہ جو شاہ رخ ارجمند صاحب ہیں وہ کون ہے؟ وہ والے جج ہیں کہ جو توشہ خانہ 2 بھی سن رہے تھے, وہ والے جج ہیں جو اس سے پہلے بھی کافی کچھ سن رہے تھے, وہ والے جج ہیں کہ جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ والے جج ہیں. اور انہوں نے اگر مریم صاحبہ کے نیچے جیل خانہ جات کا جو ایک سفارش کہہ لیں یا پھر آرڈر کہہ لیں, اس کو چک کے سائڈ پہ کیا ہے, تو اس میں تو کچھ پڑھتا ہوں. کیوں؟ اور بے شک اس میں نشانیاں ہیں سمجھنے والوں کے لیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پچھلے کچھ دنوں سے, خاص طور پر یہ جنگ کے بعد, آپ دیکھیے کہ اس سے پہلے ایک معاملہ شروع ہوا تھا, وہ جو اسمبلی کے اندر تھا, جس میں پاکستان تحریک انصاف نے کہا تھا کہ اس معاملے میں ہم آپ کے ساتھ ہیں, جہاں بھارت کا سوال آئے گا وہاں آپ کے ساتھ ہیں. اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ جب یہ ختم ہوا سلسلہ, پاکستان نے جوابی اسٹرائک کی, انڈیا کو منہ توڑ جواب دیا, تو پھر ہم نے کل ہی ملاقات ہوتے ہوئے بھی دیکھی. علیمہ خان صاحبہ بھی چلی گئیں, ورنہ علیمہ خان صاحبہ کو باہر روک دیا جاتا تھا. ان کے وکلاء اگرچہ مکمل طور پر نہیں وہاں پہ ملے, اور یہ ایک ڈیولپمنٹ تو ہے. حالانکہ یہ کسی بھی قیدی کا استحقاق ہے کہ اس کے وکیل اور اس کے اہل خانہ اس سے مل سکے, اس کے اہل خاندان اس سے مل سکے, لیکن یہاں پر تو یہ ایک رعایت کے طور پر پڑھا جاتا اور دیکھا جاتا ہے. اس میں جو ایک انڈرسٹینڈنگ ہے نا لوگوں کی, وہ یہ ہے کہ یہ معاملہ پی ٹی آئی کی حد تک تو ہوگا کہ ہاں کچھ نرمی ہو جائے گی, لیکن خان صاحب کو جیل سے نکالنے کی حد تک یہ نرمی نہیں ہوگی. دیکھیے, پہلے آپ نرمی کا آغاز تو ہونے تھے, آپ اس میں اتنا جمپ کیوں کرتے ہیں کنکلوژن کی طرف؟ لوگ اسی کنکلوژن پہ اس وقت جمپ کر رہے ہیں. سوال یہی ہے, سوال بھی یہی ہے لوگوں کا. پاکستان کی پوری سیاست کا سوال ایک ہے کہ عمران خان باہر کب آئیں گے, اس کے سوا اور کوئی سوال ہی نہیں. اور اگر کوئی یہ کہے نا, آپ جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا اتنی جلدی, اور کتنی دیر کرنی ہے ہم نے, پہلے بہت دیر ہو چکی ہے. ایک چیز ایڈ صرف یہ کر لیں کہ یہ تو خان صاحب بھی خود کہتے ہیں کہ میرے سے پہلے میرے کارکنوں اور رہنماؤں کی رہائی کی جائے نا. تو اگر معاملہ وہاں کی طرف کچھ نرمی پہ آتا ہے اور شروع ہوتا ہے, ہوئے تو صحیح نہ شروع. کل میں نے حبیب صاحب سے پوچھا تھا, ڈاکٹر یاسمین راشد کے حوالے سے, حبیب صاحب نے کہا 19 مئی کو پوچھنا, تو وہ چلیں حبیب صاحب 19 کو بتائیں گے کہ کیا مسئلہ ہے. لیکن ابھی کچھ تو ہمیں نظر آنا چاہیے نا,
सिवाय ये छोटी मोटी नरमी के कोई और नहीं, ऐसी आपको कंक्रीट क्या नरमी हमें आना नजर चाहिए? नहीं आ आपको रही। ये नजर आना चाहिए कि इमरान खान साहब जो है उन्हें आहिस्ता 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 जेल के दरवाजे की तरफ मुंतकिल किया जा रहा है, ये खबर चाहिए। नहीं, कम अज कम हाँ, मतलब क्या चाहिए? कम देखिए, अज कम जो इस वक्त लाहौर में क़यादत है कैद, हाँ। उनमें से किसी को रिहाई मिल देखिए, जानी अब चाहिए। वो वही तो, आप इंतजार तो करिए थोड़ा सा। अच्छा। आप एकदम कितना- मैं एकदम तो अपनी नहीं बात होगा। नहीं कर रही, हाँ, मैं देखिए, मैं तो सवाल लोगों की यही बात है, कर रही हूँ अभी। सवाल यही है, पाकिस्तान के अंदर मामलात पेचीदा और खतरनाक हैं। हाँ पेचीदा हमारी अंदरूनी सियासत है और खतरनाक हमारी बैरूनी सियासत है। हाँ, बैरूनी सियासत की वजह से हम खतरे में हैं। बिल्कुल है। तो खतरा जब हमारा खारजी खतरा है, उसको दाखिली इत्तफाक से हमें निपटना है। तो दाखिली इत्तेहाद के लिए ऐसा लगता है, अभी तक ऐसा मालूम होता है कि ये जो जैसे अर्जुमन साहब ने आज जेल हुक्काम की दरखास्त मुस्तरद की, रिवीजन की, उसके साथ वैसे और उन्होंने परोल दरखास्त को वाली मुस्तरद की। परोल वाली दरखास्त डोगर साहब ने भी रख ली है उन्हें जब एतराज़ात के मुस्तरद की बावजूद। जाती तो उन्हें वैसे आज जज साहब को और जिसने ये दरखास्त दायर की है, जो भी मुतलका जो अफसर होगा, इस पे उसे सज़ा मिलनी चाहिए, या कम से कम इस दरखास्त में जज साहब के रिमार्क्स जो हैं वो उसकी फाइल का हिस्सा बनने चाहिए कि ये वो शख्स है, ये वो सरकारी अफसर है जो एक इंडिविजुअल से बदला लेने के लिए एक बिला वजह का जवाज लेके आया हुआ है। और इससे पहले जेलों में क्या नहीं होता रहा ये सब जानते हैं। हाँ, और जेलों में कैसे कैसे लोग रहे हैं ये भी सब जानते सब हैं। जानते हैं। yes। अच्छा, अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि एक आदमी किसकी शय पे उठा है। यहाँ पे तो अदालत इलेक्शन कमीशन से पूछती है कि भाई तुम इस मामले में, मखसूस नशिस्तों वाले मामले में तुम क्यों फरीक हो? यस, तुमने नशिस्तें लेनी है, क्या है तुम्हारा? लेकिन उन्हें भी समझ नहीं आती। तो ये पिछले कुछ अरसे से हमारे सरकारी महकमों के अंदर ये जो रवाज चल पड़ा ना, वो खुद फरीक बन के खड़े हो जाते हैं। अच्छा, एक तो इसमें अदालत को चाहिए कि वो थोड़ा सा अपने कदमों पे बोझ डाले और ये काम कर गुजरे। अच्छा, अब आ जाए ये परोल वाली जो एप्लीकेशन का मामला है, इससे भी आपको यही कुछ लग रहा है? देखिए, अभी आप इतनी तेजी से ना पढ़े। परोल वाली दरखास्त से पीटीआई को कुछ उम्मीदें हैं, पीटीआई के कुछ लोगों को उम्मीदें। अच्छा। और वो उम्मीदें दिलाने वाले हैं अली अमीन गंडापुर साहब। इसीलिए वो उस दरखास्त के मुद्दई भी है, उस दरखास्त में उन्होंने वो दरखास्त गुजार भी है। अब अली अमीन गंडापुर साहब ने कई दफ़ा उम्मीदें दिलवाई हैं, लेकिन वो उम्मीदें कहाँ तक पूरी होती हैं वो ये भी सब जानते हैं। तो बाज़ लोग ये समझते हैं कि ऐसा हो सकता है, लेकिन इसके साथ फिर कुछ और दूसरे लोग भी हैं जो इसकी लीगल साइड बताते हैं। लीगल साइड बताने वाले ये बताते हैं कि जनाब मुख्तलिफ औकात में लोगों को पैरोल पे रिहा किया जाता रहा है, लेकिन सर्कमस्टांसेस होते हैं ना, सर्कमस्टांसेस होते हैं। अब मोस्ट प्रोबेबली वो कह सकते हैं जज साहब, ये लगता है कि वो कहेंगे अब वो वाले सर्कमस्टांसेस नहीं। हाँ। तो फिर परोल अच्छा, पे ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो लेकिन सरफराज डोगर साहब, चूंकि सरफराज डोगर साहब उन जजों में शामिल हाँ हैं जी। जो हुकूमत के पसंदीदा जज समझे जाते हैं। ठीक है। वो ऐसे हैं या नहीं ये फैसले बताएंगे। अहम बात यह है कि उनके ऊपर जो एतराज़ात हैं वो तो यही है कि हुकूमती कुर्ब उन्हें मैसर है, जिस वजह से वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुंतकिल किए गए लाहौर हाई कोर्ट से, और वहाँ जाके उन्होंने सीनियरिटी भी उन्हें मिल गई, जिसका केस इस वक्त नीचे है, जिसका केस सुप्रीम कोर्ट में है। तो लिहाजा ये जो मामले को आगे बढ़ाना है ये तो बढ़ना चाहिए। हाँ, अब आप पूछे कि ये अगर आप सवाल करें कि क्या एस्टैब्लिशमेंट के अंदर आपको कोई नरमी दिखाई देती है या नहीं देती, ये है सवाल। यस, एस्टैब्लिशमेंट के अंदर इत्तेहाद और इत्तफाक की ज़रूरत का एहसास भी जोर पकड़ रहा है, और ये बात भी कही जा रही है कि अगर ये मामलात इसी तरह चलते हैं, यानी थोड़ी तरह, यानी एक यूँ बात होती है कि नाम ले ले के बातें नहीं की जाती, नाम ले ले के बयान नहीं दागे जाते, तो शायद बात आगे बढ़ जाए। लेकिन ये जो आगे बढ़ना है ना, ये एस्टैब्लिशमेंट की ख्वाहिश होती है कि ये आगे हमारी तय करदा रफ्तार से बढ़े। ऐसा नहीं होता, लेकिन ऐसा ही हो रहा है ना सर। अच्छा, नहीं तो हालात को मद्देनजर रखते हुए होगा ना ये देखें, सब। अब मसला ये कि हमारी तय करदा रफ्तार क्या है। ठीक है, हमारी तय करदा रफ्तार कोई नहीं होती, वाकयात की रफ्तार होती है। यहाँ पे मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे, यहाँ पे वाकयात की रफ्तार होती है। तो इसलिए हमारी इस्टेब्लिशमेंट को भी दिल बड़ा करना चाहिए और वाकयात की रफ्तार को काबू करने की ज़रूरत नहीं है, या अपनी रफ्तार पर इसरार करने की ज़रूरत नहीं है। बात आगे बढ़ाएं ताकि दुनिया भी हमारा इत्तेहाद और इत्तफाक देखे।
اچھا اکبر ایک اور بھی معاملہ چل رہا ہے کہ شروع سے 50-60 سال مشکل ہے ایک اور بھی معاملہ چل رہا ہے اکبر، قاسم اور سلمان کے انٹرویو کے بعد اب یہ ڈسکشن ہو رہی ہے، گو کے جو ٹرولز ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے پارٹی میں موروثی سیاست کی بنیاد رکھ دی ہے، ان کے بیٹے منظر عام پر آ گئے، لیکن جو پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز ہیں نا وہ اب اس نقطے پر فوکس کر رہے ہیں کہ خان صاحب نے موروثی سیاست کی مخالفت کیوں کی. اس وقت سب سے زیادہ اعتماد جو ہے وہ خان صاحب کی فیملی پر ہے، یعنی علیمہ خان صاحبہ، ان کے بچوں پر. تو خان صاحب اجازت دیں کہ موروثی سیاست کی طرف جایا جائے، کیونکہ قیادت جو اس وقت باہر لیڈرشپ موجود ہے اس پہ ورکرز کو اعتماد نہیں. دیکھیں یہ بڑا لمبا چوڑا اور آگے کا معاملہ ہے، میں تھوڑا سا اس سے پیچھے آنا چاہتا ہوں. وہ 9 مئی کے جو کیسز ہیں اس میں آج لاہور کے اندر بھی 6 کیسز ہیں 9 مئی کے. شاہ محمود قریشی، اعجاز چودھری، محمود رشید، یاسمین راشد صاحبہ اور چیمہ صاحب، عمر سرفراز چیمہ صاحب. انہوں نے جیل سے ایک اوپن لیٹر لکھا ہے اور وہ بڑی دلچسپ بات اس کے اندر یہ ہے. پہلے تو انہوں نے کہا ہے کہ جو 2 سٹار گواہان ہیں، ایک کا نام حسام ہے، ایک کا نام خالد ہے، جو ٹیبل کے نیچے چھپ کے وہ فالس فلیگ آپریشن سن رہے تھے اور انہوں نے سب کچھ وہ بتایا. اچھا اسی پہ جو ہے نا چالان تیار ہوا، وہ عدالت میں جمع ہوا. مسئلہ ان کو کس چیز پہ ہے؟ جو خاتون بڑا جائز انہوں نے لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ جو 2 بندے ہیں، پروسیکیوشن نے ان کے بیان عدالت کے روبرو ڈیفنس کے وکلا اور ملزمان کی موجودگی کے بغیر کیسے ریکارڈ کر لیے ہیں. مسئلہ یہ ہے نا، ان کو جرا کا ملنا چاہیے نا، موقع ملنا چاہیے. اور یہ ایک پروسیجر ہے، نارمل پروسیجر ہے، اس کے بغیر کوئی ہو نہیں سکتا کہ سزا ہو جائے. لیکن اس میں یہ ان کا بڑا جائز شکوہ ہے یہاں پہ. لیکن میں اس کو ایک اور طرح سے بھی یوں دیکھتا ہوں، وہ جو ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے بات کر رہی تھیں کہ رہائی یوں نہیں ہونی کہ کہیں سے ایگزیکٹو آرڈر آنا ہے اور رہائی ہو جانی ہے. رہائی کا جو حبیب صاحب کہہ رہے تھے کہ رفتار طے کرنے کا جو اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے کہ ہم نے کرنی ہے، اچھا اس کا ایک طریقہ کار بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ 9 مئی کے کیسز میں دیکھیں سزا تو ہونی ہے. ایک بات آپ مجھے یہ بتائیے کہ 2 سال 9 مئی کے مقدمات اٹکے لٹکے ہوئے ہیں اور ابھی تک ریکارڈ پورا نہیں ہے، یہ ایسے ہو نہیں سکتا. اور اصولی طور پر اب یہ سارے ملزمان ضمانت کے مستحق ہو چکے ہیں. ریکارڈ پورا ہے، صرف اس کو طول دیا جا رہا تھا، لمبا کیا جا رہا تھا، گھسیٹا جا رہا تھا بنیادی طور پہ. اگر یہ گھسیٹنا بھی بند ہو جائے نا تو یقین کریں یہ بھی ایک ریلیف ہی کی شکل ہے. نمبر 1. نمبر 2، ان کے کیسز کے اندر اگر سزا سنا دی جائے، ورنہ تو پھر سارے کی بندہ کبھی مطلب بادشاہی ہے، نہ سنانے کو کیس بھی چلتا رہے گا اور 10 سال تک مزید جیل میں بیٹھے رہیں گے وہ، جو کہ نہیں ہونا چاہیے. دہشت گردی ایکٹ کے تحت آپ کا 90 دن کے اندر فیصلہ ہونا چاہیے. بھائی وہ نہیں جب ہو سکا، لیکن اب 2 سال بعد جا کے اگر یہ صورتحال بن رہی ہے، میں اس کو کسی درجے میں خوش آئند سمجھتا ہوں کہ ہاں یہ اگر کلمنیٹ تو ہو جائے نا، سزا کی طرف معاملہ تو آ جائے، پتہ تو چل جائے کیا الزام ہے، کتنی سزا ہوئی، تاکہ وہ پھر ہائر کورٹ میں جا کے اپیل کریں اور یہاں وہاں پہ جیسے وہ منسوخی کی طرف جائیں اور ضمانت کی طرف جائیں. تو ایک طریقہ کا عدالتوں کا پروسیس تیز ہو جائے، یہ بھی ایک ریلیف کا امکان ہے. اس میں اس طرح کا ریلیف نہیں ملے گا جس میں آپ ڈائریکٹ آپ کو نظر آئے ڈیل، اور وہ خان صاحب چاہتے بھی نہیں، وہ تو نہیں چاہتے، وہ تو بار بار کہہ چکے ہیں کہ میں عدالتوں کے ذریعے باہر آنا چاہتا ہوں. تو اس میں میرا خیال ہے کہ خیر کا پہلو ہے، اس کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے. باقی ساری چیزیں ساتھ ساتھ اپنی جگہ پہ چل رہی ہیں. اور یہ جو موروثی سیاست اس پہ حبیب صاحب زیادہ بہتر روشنی ڈال سکتے ہیں. موروثی سیاست جو ہے اس میں کہاں سے آ گئی ہے موروثی سیاست؟ ڈسکشن ہو رہی ہے نا، میں تو ایک سوال اسی لیے اٹھایا. دوسری بات ہے کہ موروثی سیاست جو ہوتی ہے نا، اس میں ایک بڑی اہم چیز ہوتی ہے کہ اگر فارم 47 جیسا الیکشن نہ ہو اور پبلک اس میں ووٹ دیتی، ٹھیک ہے نا، اس میں پبلک ووٹ دے کے کسی کو ثابت کرتی ہے کہ یہ درست ہے یا نہیں ہے، تو اس میں موروثیت کا اس طرح ایلیمنٹ نہیں ہوتا. یہ تو آپ کو ہر روز طے کرنا ہوتا ہے، ہر روز آپ کو اپنی قابلیت برقرار رکھنی ہوتی ہے کہ لوگ آپ کو پسند کریں. ہاں پاکستان میں بعض ایک رہا ہے عرصہ اور ایک طریقہ کار رہا ہے کہ جس میں ایک سیاستدان بن گیا تو اس نے پھر اپنے پورے خاندان کے لیے ٹکٹ بھی اکٹھے کیے، پھر ان کے لیے وزارت عظمیٰ بھی، اگر وزارت عظمیٰ گھر میں آ گئی، کوئی پارٹی ایسی نہیں ہے جہاں پہ تو یہ تو سب کچھ ہوتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب کے بچوں کی اپیل کہ یہ درخواست یا یہ کوشش کہ ان کے والد رہا ہوں، اس میں موروثیت کہاں سے آ گئی؟ اچھا سر اس میں اس میں موروثیت تو تب آئے گی نا کہ جب وہ یہاں کے جلسے جلوس کرے. یہ جو ڈیبیٹ سے شروع ہوئی ہوئی ہے نا، اس کے پیچھے ریزن ہے وہ اور ہے، وہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. وہ بنیادی طور پہ یہ ہے، اس کی وجہ جو پاکستان تحریک انصاف سے ہمدردی اور تعلق رکھنے والے بات کر رہے ہیں کہ خان صاحب نے چونکہ موروثی نظام سیاست کی مخالفت کی، اس کی وجہ سے
پارٹی کو، خان صاحب کو نقصان ہوا، اور اس کی وجہ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر ان کی بہنیں، ان کے بچے آواز نہ اٹھائیں تو باقی پارٹی تو نہ لی ہے، یہ کر کچھ نہیں رہے، وہ اس سینس میں کہہ رہے ہیں ایکچولی. اچھا دیکھیے، ایک جب آپ کے اوپر چیلنج اور مشکل ہوتی ہے نا، اسی وقت اپنے اصول پہ کھڑا رہنا مشکل ہوتا ہے. ابھی عمران خان صاحب کے لیے جو موروثی سیاست نہ کوئی اصول ہے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی یہ کوئی ایسا ہے کہ میں کوئی سیاست اٹھاؤں اور کسی کو دے دوں، ایسی بھی کوئی چیز نہیں ہے. یہ ضرور ہوتا ہے کہ جو سیاستدان گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں یا سیاسی گھروں سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی ٹریننگ عام آدمی کی نسبت کچھ بہتر ہوتی ہے. لیکن بہرحال الٹیمیٹلی یہ فیصلہ تو عوام نے کرنا ہوتا ہے. جمہوریت اگر چل رہی ہو تو یہ بے معنی بات ہے کہ کون سی موروثیت ہے اور کون سی نہیں ہے. اب جہاں تک عمران خان صاحب کی موروثی سیاست کا تعلق ہے، تو ان کے بچے اگر جلسے ولسے کریں گے تو تبھی کوئی موروثی سیاست ہوگی نا. اچھا، اب تو وہ بالکل غیر سیاسی انداز میں اپنے والد کی رہائی کے لیے کوشاں ہیں، جو شاید کسی بھی والد کے لیے ایک اس کے بچے جو ہیں وہ اتنے ہی پریشان ہوں گے جتنے ان کے بچے. اور جیسے مریم تھی نواز شریف کے لیے. جی اچھا، پھر اس کے بعد آپ ذرا دیکھیے کہ ان کی جو بہنیں ہیں وہ اسی طرح پریشان ہیں جس طرح اپنے بھائی کے لیے دیگر بہنیں پریشان ہوتی ہیں. جب آپ کسی مشکل مقام پہ ہوتے ہیں تو اسی وقت سب سے کٹھن بات یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے اصول پر قائم رہیں. عمران خان صاحب نے خود موروثی سیاست کو ناپسند کیا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. ان کے اوپر 2 سال سے کافی مشکل ہے، وہ 2 سال سے مشکلات بھگت رہے ہیں. اور صرف وہ نہیں بھگت رہے، دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ تمام لوگ جو ان کے خونی رشتہ دار ہیں یا کسی بھی حوالے سے رشتہ دار ہیں وہ بھی بھگت رہے ہیں. ان کی بہنوں کو جیلوں میں بند کیا گیا، ان کا بھانجا آج بھی جیل میں ہے، 10 سال قید ہو چکی ہے، اس کا 10 سال قید ہو چکی ہے ملٹری کورٹ سے. جی. ان کی بیگم جیل میں ہے، جی، ان کے ساتھ جیل میں ہے، وہ خود جیل میں ہے. ان کے عزیز و قارب رفقا جو جتنا قریب تھا اتنی ہی زیادہ مشکل سے گزر رہا. تو اب اس میں ایک شاید یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب اس موقع پہ تو آپ یعنی اگر حکمت عملی بدل کے آپ آگے بڑھے، مثال کے طور پہ لیوا خان صاحبہ کو آپ پارٹی کی قیادت سونپ دیں، یا اپنے بچوں میں سے کسی کو بلائیں اور اسے پارٹی کی قیادت سونپ دیں. کیا یہ دیکھیے یہاں پہ یہی وہ کٹھن فیصلہ ہے جو عمران خان صاحب کے سامنے ہے اور وہ کر چکے ہیں کہ نہیں میں نے اپنی پارٹی کے ذریعے ہی کام آگے چلا. بالکل ایسے ہی ہے. اور ویسے بھی عمران خان صاحب کو جو اس وقت حیثیت ہے پاکستان کے سیاست کے اندر حاصل، وہ ایسی یونیک ہے جو اس سے پہلے کبھی کسی کے پاس آئی نہیں. اب ان کے لیے لوگوں کے جذبات ایک عجیب و غریب ہیں. وہ سیاست سے کم تر یا بالا تر اب اس میں بیٹر نہیں کرتا. تو اس وجہ سے عمران خان پہ یہ کہنا کہ جو ان کے بچے آ گئے، بھائی بچے اپنے باپ کے لیے آئے ہیں اور ان کے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ ان کا باپ مشکل میں ہے، تو پھر ہر بچہ اپنے باپ کے لیے کرے گا. اس میں سے ایک دلچسپ چیز یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب سے سوال ہوا نا کہ آپ نے دیکھا ہے، تو انہوں نے کہا میں تو ہوں تک پتہ نہیں یہ فیک ہے اوریجنل ہے، اے سی بھی بڑا کچھ بن رہا ہے سارا کچھ. ایڈ ٹو اٹ ایک اور بات انہوں نے اسی ٹاک کے دوران کی، انہوں نے کہا کہ ہاں عمران خان صاحب نے ہمیں کہا کہ آپ بات چیت کریں، مذاکرات کا انہوں نے کہا ہوا ہے. مجھے تو یوں سمجھ آئی ہے جیسے علی امین گنڈا پور صاحب جن پہ بڑی تنقید بھی ہو رہی ہے، لیکن ایٹ دا ویری سیم ٹائم جیسے آپ نے بتایا کہ پرول والے معاملے کے پیچھے وہ ہیں، تو وہ ہی از ٹرائنگ ٹو بی ان ٹاکس ود دا ریلیونٹ کوارٹر اسٹل. اور اس وجہ سے انہوں نے اس بات کو کہ میں بچوں والے معاملے کے اوپر کیا بات کروں کہ ادھر برا نہ لگ جائے، تو اس وجہ سے ابھی نہ میں اس کو پہلے پرول والے کو نکالوں، کسی آسرے پہ بیٹھے ہوئے مجھے یوں لگا. علی امین گنڈا پور صاحب کے اوپر پریشر بہت زیادہ بلڈ ہو رہا ہے. اچھا. اور جب پارٹی کے اندر سے یا وہاں سے دونوں طرف اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی اور پارٹی کے اندر سے بھی. ٹھیک ہے. اب آپ زیادہ دیر تک، اب 1 سال ہو چکا ان کے الیکشن کو نا، بلکہ وہ 1 سال سے جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ اس طرح نہیں ہو رہا. اچھا، اب اس معاملے میں وہ چاہتے یہ ہیں کہ ان کے پاس جو مواقع دستیاب ہیں ان میں رہ کے وہ کام کریں. اب تک وہ عمران خان صاحب کو یا پارٹی کے دیگر لوگوں کو یہ بتاتے رہے ہیں کہ بات یہاں تک پہنچ گئی تھی، لیکن یہ جو معاملہ خراب ہوا تھا وہ اس طرف چلی گئی، خراب ہو گئی. مثال کے طور پہ جب 24 نومبر 2024 کو جو تحریک چلائی گئی تھی تو اس میں پارٹی کے اندر یہ تاثر پیدا ہوا
کہ دراصل بات تو ہو گئی تھی, سارے معاملات ٹھیک ہو رہے تھے, لیکن بشرا بی بی کی ضد کی وجہ سے معاملات خراب ہو گئے, جو ڈی چوک پہ ہو گئی, جو ڈی چوک کی طرف جانا چاہا. اب ایک وجہ ہے جی. اچھا, اس سے پہلے الیکشن کے معاملات کیوں خراب ہوئے تھے بھائی؟ 2024 کے الیکشن کے معاملات کیوں خراب ہوئے تھے؟ ٹھیک ہے, اس کے بیچ میں بھی تو کئی تحریکیں چلی, اس میں معاملات کیوں خراب ہوئے؟ بالکل. جو چلیے 2024 کا جو نومبر تھا, اس میں چلنے والی تحریک تو بشرا بیگم کی وجہ سے, آپ یوں کہیے کہ ان کی وجہ سے معاملات خراب ہو گئے. اچھا, تو اس کے بعد آگے کیوں نہیں بڑھے؟ تو دیکھیے, اب یہ بات ان کے پاس کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی وہ سوچ رہے ہوں گے کہ کوئی بات میرے پاس ہو جو میں کہہ سکوں, ایک پرول والا صرف آخری سر میں اس میں کوئی دلیل دے سکوں اپنی پارٹی کو مطمئن کرنے کے لیے. اور یہ پارٹی کے اندر جو ڈوز ہیں نا, جو مذاکرات کی طرف جانا چاہتے ہیں, ان کے مواقع کم ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو علی امین گنڈا پور صاحب کے لیے بھی مواقع جو ہیں وہ کم ہوتے چلے جا رہے ہیں, اس لیے وہ پھونک پھونک کے قدم رکھ رہے ہیں. نہیں, آسرا لگا ہوا ہے انہیں کہ شاید جیسے کچھ ابھی بھی نکلا, ورنہ میں آپ کو بتاؤں کہ علی امین گنڈا پور صاحب پھر کسی کے بھی کام کے نہیں رہیں گے. لیکن سر مجھے اس میں نا جن لوگوں کو ان سے بہت ساری امیدیں ہیں نا, پھر وہ ان کے کام کے بھی نہیں. اکبر آپ ایڈ کر لیں, پھر میں لوگوں کے سوالات تو نہیں ہیں, لیکن آج کچھ کامنٹس ہیں جو لوگوں کے ہم شامل. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے ایک ایسے محسوس ہوتا ہے, یہ میرا اس پہ ریڈنگ ہے, کہ ممکن ہے عمران خان صاحب کو پرول پہ کچھ دن کے لیے نکالا جائے, اس سے دو کام ہوں گے. ایک تو یہ جو پریشر بنا ہوا ہے اس میں سے ہوا نکلے گی, کوکر کے اوپر سے وہ سیٹی بچ جائے گی تھوڑی سی. دوسرا یہ ہوگا کہ یہ جو اس وقت یوتھ کے ساتھ جڑا ہوا معاملہ, یہ بھی تھوڑا انٹیکٹ رہے گا. وہ بعد دوبارہ انہوں نے جیل سے پا دیا. اچھا, ایک دفعہ لوگ دیکھ بھی لیں, بڑے عرصے کے بعد جو کرنا ہے کر لو. یہ جیسے ویسے ایک دفعہ اگر باہر آ گئے تو پھر دوبارہ اندر بھیجنا آسان ہوگا. پرول ضمانت پیرول پہ تو ضمانت تو نہیں ہے, لیکن حالات پھر کچھ کے کچھ ہو سکتے ہیں. وہ کچھ نہیں ہوگا. اچھا, اس سے بہتری ہے. عمران خان صاحب جو ہیں وہ خود بھی قانون کی پابندی کرنا چاہتے ہیں. اور دیکھیے, جو تحریک انہوں نے چلانے کی بات کی ہے, وہ 26ویں آئینی ترمیم کو بھی آج انہوں نے ایک پولیٹیکلی چیلنج کیا, اور عدالتوں کے طرز عمل پر بھی بڑا سوال اٹھایا کہ عدالتیں اور ملٹری کورٹس والے فیصلے کو چیلنج کیے. تو گویا اپنی تحریک وہ جو چلا رہے ہیں نا, وہ ایک بار پھر عدالت کے ارد گرد ٹیلر کر رہے ہیں. اور سر اگر وہ اے پی سی کے اس میں کانٹیکسٹ میں یا سرکمسٹانسز میں اگر پرول ہوا, تو پھر خان صاحب آگے باہر بات پالیٹکس پہ نہیں کریں گے, نہیں, پھر جنگ اور انڈیا والے معاملات پہ بات. اچھا, البتہ ایک چیز میں ضرور آج کہنا چاہوں گا. آج میں دیکھ رہا تھا کہ سپریم کورٹ میں ایک کیس کی سماعت ہو رہی ہے, وہ ہے ججز کے ٹرانسفر اور سینیورٹی والا معاملہ. ٹھیک ہے. اس میں جسٹس شاہد بلال حسن صاحب نے گفتگو فرمائی. انہوں نے کہا کہ جناب, میں نے تو 13 سال کا کیریئر ہے, مجھے تو کسی نے آج تک وہ کام نہیں کہا, وہ اس طرح مداخلت میرے کام میں نہیں کی جس طرح 6 ججز نے اپنے خط میں لکھا. اس ریمارک کے بعد ایک آنریبل جج کا طریقہ یہ ہے کہ وہ پھر بینچ سے اٹھ جائے, ریکیوز کر دینا چاہیے, کیونکہ انہوں نے خود کو گواہ کے طور پر رکھ لیا اور اپنا مائنڈ بتا دیا. جسٹس بلال حسن صاحب, شاہد بلال حسن صاحب بڑے معزز جج ہیں, اور ایسے معزز جج کو اول تو اس طرح کے کلمات ادا نہیں کرنے چاہیے تھے, لیکن اب چونکہ وہ ادا کر چکے ہیں تو اس کے بعد انہیں اس بینچ سے اٹھ جانا چاہیے. یہ ہے بہترین راستہ. ان کے پاس ایسا کیس ہی نہ آیا ہو, دیکھیے انہیں کسی نے دھمکی دی, وہ تھے یا نہیں تھے, اب وہ استغاثہ, اب وہ ان ججوں کے مخالف ایک گواہ کے طور پر چلے. ٹھیک ہے. اچھا حبیب صاحب, جج کو گواہ نہیں بننا چاہیے. اچھا حبیب صاحب, چونکہ ہم کافی دنوں سے سوالات شامل نہیں کر رہے تھے تو ہمارے ناظرین شاید ناراض ہو گئے ہیں. آج انہوں نے کوئی سوالات نہیں لکھے. اس کی وجہ ہے کہ دیکھنے والوں کو, وہ دیکھنے والے اتنے عقل مند ہیں کہ انہیں بیشتر اوقات بسا اوقات سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی ہے. لیکن ہم نے آج کچھ کامنٹس شامل کرنے کا سوچا ہے. جان صاحب ہیں, شاید انہوں نے کچھ اس طرح کا نام رکھا ہوا ہے, اچھا نام ہے. ان کا ایک کامنٹ یہ ہے کہ ایک بات سب کو سمجھ لینی چاہیے, رجیم چینج آپریشن کی پلاننگ میں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو عمران کو قید رکھنے کے حوالے سے جو کمٹمنٹ دی گئی ہے, وہ وقت پورا ہونے سے پہلے عمران کو کوئی رہا نہیں کر سکتا. آپ دونوں سے توقع ہے کہ آپ دونوں یہ بات سمجھ گئے ہوں گے. دیکھیے, یہ جو کمنٹ ہے نا, اس میں ایک تجزیہ تو ہے لیکن بڑا انتہا کا ہے. ہاں, ٹھیک ہے نا. اچھا, وہ مجاہد اقبال صاحب نے کہا تھا نا اس میں آپ کو, انہوں نے کہا آپ سے ہم سوال نہیں کریں گے, جواب تو آپ دیتے نہیں. ہاں, نہیں دیتے. نہیں, لیکن ہم آپ کو کہیں گے پلیز آپ سوال کریں. اب سے ہم
بہت کوشش کریں گے کہ سوال ضرور شامل کریں. آپ کے بہت سارے سوالات تو ہمارے ڈسکشن میں ہی کیٹر ہو جاتے ہیں. اچھا حبیب صاحب, ایک اور وقاص احمد صاحب کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کا حساب ضرور لیا جانا چاہیے. قوم کے ذہن میں جو زہر فوج کے خلاف بھرا گیا اس کا حساب ضرور ہونا چاہیے. یہ تو بالکل ٹھیک بات ہے کہ 9 مئی کا واقعہ ایسا ہے جس نے کئی غلط فہمیاں پیدا کی ہیں, اور ان غلط فہمی کو رفع کرنا چاہیے, بالکل کرنا چاہیے. ایک طریقہ ہے عمران خان صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ جناب اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے لے کے آئیں, اچھا اس کی کوئی آزادانہ انکوائری ہو, مطلب بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. اوپن کورٹ میں چلاتے ہیں, ملٹری کورٹ میں جانے کی اتنی کیا ضرورت ہے. اچھا, بہت سارے لوگ خان صاحب کے لیے اپنی محبت کا اظہار بھی کر رہے ہیں, اور ایک کامنٹ کیا ہے, علم تعلیم تربیت, یہ اکاؤنٹ کا نام ہے جہاں سے یہ کامنٹ ہوا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ عمران خان کی زندگی سے انہیں موٹیویشن ملتی ہے. وہ اپنے حالات سے اتنے تنگ تھے کہ خودکشی تک کا سوچ رہے تھے, لیکن پھر خان صاحب کی زندگی کی مشکلات دیکھ کر انہوں نے خود کو سمجھایا کہ مشکل حالات میں انسان کیسے سروائیو کر سکتا ہے. بڑی بات ہے. ویسے یہ ایک سماجی پہلو یہ میرے ذہن میں نہیں آیا تھا کہ عمران خان کو دیکھ کے یا ان کی مشکلات کو دیکھ کے لوگ اپنی مشکلات سے نبرد آزما ہونے کے لیے ہمت پکڑ لیں. ویری انٹرسٹنگ. ہاں اچھا حبیب صاحب, کل آپ بات کر رہے تھے کہ خان صاحب کو لوگ باپ کے رول میں دیکھتے ہیں, تو ایک ہمارے ویور ہیں, انہوں نے, میں نام نہیں لوں گی ان کا, انہوں نے یہ کہا ہے کہ واضح کر دیے ہیں ہمارے لیے خان صاحب نہ بھائی ہیں نہ باپ ہیں, ہمارے لیے خان صاحب معشوق ہیں, اور معشوق کے لیے جان دی بھی جا سکتی ہے اور لی بھی جا سکتی ہے. ارے واہ. اچھا حبیب صاحب, اختر ملک صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف آپ کا سخت رویہ جو ہے وہ روز بروز مزید سخت ہوتا چلا جا رہا ہے. ایسی تو کوئی بات نہیں. اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بھی ہماری ہے, اچھا, اور ہم باقی لوگ بھی ہمارے ہیں. صرف سوال ہے اصول کا. اصول یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو اور ہماری مسلح افواج کو سیاست میں حصہ نہیں لینا چاہیے. یہ بات میں کہنے والا تنہا نہیں ہوں. اس بات کو کہنے والے تو خود فوج کے اندر, خود فوج نے یہ بات کئی بار کہی ہے. احمد شریف چودھری صاحب, لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری صاحب نے بھی یہ بات کئی دفعہ کی ہے. جنرل باجوہ بھی, جنرل باجوہ صاحب بھی یہ بات کرتے تھے. تو لہٰذا اسٹیبلشمنٹ کا اور افواج کا, کسی تمام افواج کا سیاست سے دور رہنا یہ پاکستان کے لیے تو اچھا ہے ہی ہے, خود اداروں کی مضبوطی کے لیے بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. اچھا اکبر, آپ کے لیے جو ہمارے ویورز ہیں وہ بڑی محبت کا اظہار کرتے ہیں, بہت سارے آپ کے لیے ایسے کامنٹس ہیں. صرف ایک ہمارے ویور ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ باجوہ صاحب لگتا ہے سڑیل طبیعت کے مالک ہیں. بہرحال اپنے ناظرین سے ہم یہ کہیں گے کہ اپنے سوالات ضرور ہمیں شیئر کریں. ہم لازمی آپ کے سوالات کو پروگرام کا حصہ بنائیں گے اور روزانہ پروگرام کا حصہ بنائیں گے. ہمیں اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.